سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو ایران پر US نے حملہ کیے، اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ حملے ہو جاتے تھے تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اس طرح کی کشیدگی ہوتی تھی پھر ختم ہو جاتی تھی. اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کس وقت تک چلے گا اور یہ اپنے انجام تک پہنچائیں گے سارے معاملات کو، یا کیا ہوگا؟ ایران کو سزا دی جا رہی ہے بیسیکلی کہ وہ کیوں فلسطینیوں کی حمایت کر رہا تھا. ایران واحد ملک ہے ستاون اسلامی ممالک میں جس نے کھل کے فلسطینیوں کی حمایت کی، جس نے یمن کے ذریعے، سیریا کے ذریعے، لبنان کے ذریعے، جسے کہا جاتا ہے نا ایرانی پراکسیز کام کر رہی ہیں. وہ پراکسیز کا نام دیں، ہم تو اسے فریڈم فائٹرز کا نام دیتے ہیں. اور وہ جتنی تنظیمات کام کر رہی ہیں ان کی پوسٹ پہ ایران کھڑا تھا اور اس کی جیب میں 1 ٹکا بھی نہیں تھا، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. ہمارا 1 روپیہ پتہ نہیں ان کا کتنا بن جاتا ہے. تو وہ ہر اعتبار سے اسے جکڑا ہوا تھا. معاشی طور پہ اس کا استحصال کیا جا رہا تھا. سب سے زیادہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز میں جس ملکوں کا شمار ہوتا ہے اس میں ایران ہے، اور اس کے باوجود وہ بالکل معیشت کے زمین سے بھی نیچے اس کی معیشت گئی ہوئی ہے. لیکن یہ کیوں اس دہانے تک پہنچا ہے؟ کیونکہ ایک شیعہ ایران ایک سنی فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا. ہم آج شرمندہ ہیں کہ ہم لوگ آج پاکستانی عوام بھی سنی شیعہ کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. آج سعودی اور افغانی بھی سنی شیعہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اٹ از دا ہائی ٹائم کہ ہم سب کو بحیثیت امت ابھر کے سامنے آنا ہوگا، ایک امت کے طور پہ سامنے آنا ہوگا. جو کچھ آج اسرائیل ان کے ساتھ کر رہا ہے، اس سے پہلے انہوں نے لبنان میں کیا، لیبیا میں کیا، سیریا میں کیا، عراق میں کیا، افغانستان میں کیا. یہی امریکہ اور اسرائیل کرتا رہا ہے. ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اگر آج ایران تنہا رہ جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ ہار جاتا ہے تو اگلی باری استنبول کی ہے، اسلام آباد کی ہے اور جدہ کی ہے. اس پہ ہمیں اپنا موقف آئیں بائیں شائیں کے بغیر پیش کرنا ہوگا. مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ جب میں شہباز شریف کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ جناب ایران پہ جو حملہ ہوا اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، ایران نے جو حملے کیے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. بھئی آپ بیان ہی نہ دیتے.